نظام الدین کے ایک عالم نے بتایا، بڑے بزرگوں میں سے بتایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک عالم نکلے۔ اس زمانے میں نکلنا بڑی مشقت والا تھا، پیدل چلتے تھے اور راستے کچے ہوتے تھے اور پھر لوگ جانتے نہیں تھے، سفر کی تھکاوٹ، لوگوں کے تانے اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ملتی نہیں تھی۔ تو نظام الدین آ کر کچھ ذرا سانس لیتے تھے، جیسے یہاں آتے نا رائے میں ٹھنڈے علاقوں سے اور کے مشقتوں سے، تو جیسے ماشاءاللہ ہر ایک کا دل لگتا ہے کہ بھئی یہاں پانی بھی گرم ہے، وضو اور کپڑے دھونا سارا، تو وہ بھی کہ سارے دن عمل میں رہے، اعمال کا اہتمام کیا۔ عشاء کی کتاب کے بعد وہ کہنے لگے بھائی ایسا کونا ڈھونڈتا ہوں جہاں کوئی مجھے تنگ نہ کرے، اور تلاش کرتے کرتے واقعی ایک اندھیرے والا کونا مل گیا، بستر بچھایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، کچھ زیادہ سو لوں گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، تہجد میں اٹھوں گا۔ کہ ابھی آدھی رات نہیں گزری تھی کہ کسی کے رونے کی آواز نے مجھے اٹھا دیا، کسی کے رونے کی آواز نے مجھے اٹھا دیا، وہ تو سسکیاں مار کے روئے۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں آئے تھے، اور وہ بھی اسی لیے کہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ پھر یہ پتہ لگا کہ فکر والے داعی اور عام آدمی میں کیا فکر ہوتی ہے۔ میں اس کونے کو ڈھونڈ رہا تھا نیند پوری کرنے کے لیے، اور مولانا الیاس صاحب نے اس کونے کو چھانٹا ہے اللہ کے سامنے رونے کے لیے۔ تو یہ رات بنائی اللہ نے اس لیے، تتجافا جنوبہم المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ ہیں ہی راتیں اس لیے، اے میرے بندو میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، تم خود کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں میں نماز پڑھتے، کیوں مجھ سے نہیں مانگتے؟ جو مانگو گے میں تمہاری پوری کروں گا۔ ٹھیک ہے بزرگوں سے کہنا، دوسرے سے کہنا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، بہت بڑی بات ہے، لیکن بھی اللہ تو کہہ رہے ہیں تم خود مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے، پانچوں نمازوں کے نئے ماحول کو بنانا ہے، اسی طرح صلاۃ الحاجہ کے بھی۔ ہماری تو دعوت یہی ہے کہ اللہ اعمال پر کرتے ہیں۔ لوگ جب دیکھیں گے کہ کمائیوں میں تھوڑا وقت دیتے ہیں، تجارت میں تھوڑا وقت دیتے ہیں، اور یہ تو پھرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کی آمدنی بہت محدود ہے، ان کی یہ چیزیں کیسے پوری ہوتی ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی جو یہ بیماریوں سے حفاظت اور ان کی آپس میں اطمینان اور ان کی حاجتوں کا پورا ہونا یہ اللہ کی مدد سے ہے، پھر ان کی زندگیاں بدلیں گی۔ صحابہ کو زبانیں نہیں آتی تھی، وہ تقریریں نہیں کرتے تھے، وہ دلائل سے نہیں سمجھاتے تھے، وہ تو چراغ لے کر یہ ہے سورج دیکھ لو، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں یہی ہوتا تھا۔ قبائل جب مسلمان ہوتے تو جو صحابہ گن کو حکم ہوتا تھا قبائل کو مدینے لے کر آؤ، اور مدینے والوں کو حکم ہوتا تھا ان کا اکرام کرو اور ان کو دین سکھاؤ، اور ماحول کی وجہ سے وہ دین اتنی جلدی سیکھتے تھے، اس لیے کہ ہم تو ماحول نہیں ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اندھیرے میں ایک آدمی کو قید کیا ہوا ہے اور اس کو ہم سورج کی تھیوری سمجھا رہے ہیں، اور وہ بیچارہ تہ خانے میں پیدا ہوا وہی ہے اور اسی کو وہیں سمجھا رہے ہیں، تو کوئی سورج کی حقیقت سمجھا سکتا ہے اس کو؟ نہیں سمجھا۔ حالانکہ سورج ایک مخلوق ہے، اور ماحول کے بغیر اس دین کو ہم سمجھا رہے ہیں۔ اسی آدمی کو لنگڑی پکڑ کر چند چیڑیاں چڑھا کر چھت پر لا کر بس یہ کہہ دو یہ سورج ہے، کسی تقریر کی ضرورت نہیں، انہی لوگوں کو دکھا دو یہ ایمان ہے۔ صحابہ کرام یہ کہتے تھے ہم جیسے ہو جاؤ، تو کوئی دیر نہیں لگتی تھی۔ میں تعلیم کرا رہا تھا، تعلیم کراتے ہوئے تجوید کے لیے بٹھایا، 70-65 سالہ بوڑھا میرے طرف آیا اور میرے کان میں اس نے کوئی بات کی اور رونے لگا، اور کیا کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب 35-40 سال جماعتوں کو ڈنڈے مار کر اپنی مسجد سے نکالا ہے، جاؤ کافروں کو مسلمان کرو، اور رونے لگا، اور کہا اب اللہ نے 40 سال کے بعد مجھے توفیق دی، 2 مہینے لگ گئے، جب پہلی دفعہ میں تعلیم میں بیٹھا تو مجھے پتہ لگا کہ مجھے تو کلمہ نہیں آتا۔ میں نے کہا چاہتے کیا ہو، کچھ صورتیں یاد کرنا چاہتے ہو قرآن پر؟ کہ نہیں، کلمے کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا ایکسرے ہے ہماری اور کیسے سیکھنے کا، شاید وہ اپنے علاقے میں کسی کو شرم کے مارے بتاتا بھی نہیں، اور آج اس ماحول کی وجہ سے وہ خود، پھر میں نے ایک عالم کو لیا بٹھایا، 10-15 منٹ عالم کے لگے، وہ کہنے لگے کہ جی ابھی بہت ضرورت ہے، کبھی پڑھائی نہیں کلمہ، دنیا کی باتیں رواں ہیں۔ تو بھئی اس لیے یہ تعلیم و تعلم اور فضائل کی تعلیم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔